ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، آج ہم گزشتہ سبق کی تمرین حل کریں گے۔ کل آپ نے جو کچھ پڑھا تھا اس کے بارے میں آج یہاں سوالات کیے جائیں گے۔ اگر آپ نے کل کا سبق یاد کیا ہے تو آپ ان سوالات کے بہترین جواب دے پائیں گے۔ اولاً اجب عن الاسئلة التالیة بما يناسب من العبارات۔ اجاب یجیب اجابہ کہتے ہیں جواب دینا۔ اسئلۃ التالیہ نیچے آنے والے سوالات کی جواب دیں ان کی مناسب عبارات کے ساتھ۔ این بیتک، جواب میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں بیتی فی منطقۃ جلستان جوہر۔ هل أنت مقيم في المدرسة؟ لا، بل أتردد إليها كل يوم۔ كيف تأتي إلى المدرسة؟ آتي ماشيا على الأقدام، آتي بالسيارة الشخصية، آتي بالدراجة النارية، موٹرسائیکل میں آتا ہوں۔ مع من تأتي إلى المدرسة؟ عادة آتي وحدي، یا آپ کہہ سکتے ہیں عادة آتي مع والدي۔ ابن کم سنة انت؟ انا ابن 20 سنة۔ ماذا يعمل ابوك؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابی معلم یا تاجر، مہندس، متقاعد۔ کم فردا في اسرتك؟ تضم اسرتي على 7 افراد۔ كم اخا لك؟ لي 3 إخوة، لي 3 إخوة۔ هل أبواك على قيد الحياة؟ نعم، كلاهما على قيد الحياة۔ هل أنت أكبر إخوتك؟ لا، بل أنا أوسطهم۔ ما هو تسلسلك في العائلة؟ آپ کا فیملی میں نمبر کون سا ہے؟ أنا الثاني۔ أين تسكن حاليا؟ أسكن في البيت أم في المدرسة؟ هل تسكن في بيت أم شقة؟ لا، بل أسكن في بيت۔ عند أي قارئ حفظت القرآن؟ حفظت القرآن عند القارئ شوکت علی۔ اذکر اسمک الثلاثی، آپ کا نام۔ کون جملة قصیرة من الکلمات التالیہ، آنے والے کلمات سے چھوٹے چھوٹے کچھ جملے بناؤ۔ شقہ، جیسے آپ کہتے ہیں انا لا احب السکون فی الشقہ، ولا احب الشقہ، ولا احب العیش فی الشقہ۔ اسرۃ، لی اسرۃ جمیلۃ، انا احب اسرتی۔ بیتی فی منطقۃ فلان، المسجد قریب من بیتی۔ تضم اسرتی على 9 افراد۔ جملۃ متداولۃ حول التعارف، یہ بھی تعارف کے بارے میں ایک جملہ ہے، اور اس میں بغیر سوال و جواب کے بہترین انداز میں انسان اپنے تعارف کرانے کے لیے اس میں کچھ جملے استعمال ہوئے ہیں، ان کو آپ زبانی یاد کر لیں۔ نمبر 1، فی بلدی 4 اقالیم وہی اقلیم السندھ و اقلیم پنجاب و اقلیم سرحد و اقلیم بلوچستان۔ میرے ملک میں 4 صوبے ہیں، اقالیم اقلیم کی جمع ہے، آگے جیسے مفرد بھی استعمال ہوئے، اور وہ 4 صوبے سندھ، بلوچستان، پنجاب، سرحد۔ انا پاکستانی و جنسیتی پاکستانیہ، میں پاکستانی ہوں اور میری جنسیت، میری شہریت پاکستانی ہے۔ اللغۃ الرسمیۃ فی بلدی الاردیہ، سرکاری زبان میرے ملک میں اردو ہے، اور لغۃ الرسمیہ کہتے ہیں سرکاری زبان۔ عملۃ بلدی الروپیہ، جو کرنسی ہے میرے شہر کی، میرے شہر میں چلنے والا وہ پیسہ ہے، روپے ہیں۔ نسبۃ المسلمین فی بلدی فی المئہ، مسلمانوں کی تعداد میرے شہر میں، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 99 درجۃ فی المئہ، 99% ہے 100 میں۔
المدن المشہورۃ فی بلدی ہی کراچی و لاہور و پشاور و کوئٹہ مشہور جو شہر ہیں میرے ملک میں کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ ہیں۔ عاصمۃ بلدی اسلام آباد، دارالحکومت میرے ملک کا وہ اسلام آباد ہے۔ الانہار المعروفۃ فی بلدی ہی نہر السندھ و نہر جناب و نہر جہلم، اور مشہور جو نہریں ہیں پاکستان کے میرے شہر کے وہ سندھ، جناب، نہر جہلم ہیں۔ الدول المجاورۃ لبلدی ہی پڑوسی ممالک جو ہے وہ میرے ملک کے الصین و افغانستان و ایران و الہند۔ اسکن فی مجمع سکنی یسمى ہارون، میں ایک اجتماعی اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں۔ اسکن فی مجمع سکنی، مجمع سکنی کہتے ہیں جیسے فلیٹ اپارٹمنٹ جو ہوتے ہیں اجتماعی، جن میں کئی گھر بنے ہوتے ہیں۔ یسمى ہارون، اس کا نام ہارون ہے۔ ورقم عمارتنا 13، اور ہمارے عمارت کا نمبر جو ہے وہ 13 ہے۔ وفی الطابق الثانی، دوسری منزل میں۔ اما رقم شقتنا فهو 25، ہمارے فلیٹ نمبر 25 ہے۔ اسکن فی حی سکنی، میں محلے میں رہتا ہوں، رہائشی محلہ۔ ورقم زقاقنا 15، زقاق کہتے ہیں گلی، ہماری گلی نمبر 15 ہے۔ واما رقم دارنا فهو 245، ہمارا گھر کا نمبر 245 ہے۔ دیکھیں اس میں حی آیا، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں اسکن فی حی سکنی ورقم زقاقنا 15 واما رقم دارنا فهو 245۔ اس جملے سے آپ آسانی کے ساتھ اپنا ایڈریس بھی بتا سکتے ہیں، دونوں جملوں کے ساتھ۔ وہ آپ چاہے فلیٹ میں رہتے ہوں تو فلیٹ کے ایڈریس، اور محلے میں رہتے ہوں تو محلے کا ایڈریس۔ اسکن فی بیت ملک والحمدللہ، ہم ذاتی گھر میں رہتے ہیں الحمدللہ۔ اسکن فی بیت مستاجر، میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں۔ مسقط رأسی فی مدینۃ لاہور، یعنی میری پیدائش مسقط رأس کے، مسقط کہتے ہیں پیدائش کے جگہ کو۔ مسقط رأسی، میرے پیدائش لاہور شہر میں ہے۔ وقد استوطنا کراچی، مسقط رأسی فی مدینۃ لاہور وقد استوطنا کراچی محسنین، اور ہم نے میری پیدائش لاہور کی ہے جبکہ ہم نے کراچی کو اپنا وطن بنایا کئی سال سے، مستقل یعنی کئی سال سے ہم کراچی میں رہتے ہیں۔ اريد ان اكون عالما وداعية في المستقبل، میں چاہتا ہوں کہ میں عالم بن جاؤں اور داعی بن جاؤں مستقبل میں۔ ہوايتي ممارسة الرياضة، میرا پسندیدہ مشغلہ وہ ورزش ہے۔ تو ان تمام جملوں کو یاد کریں اور اس کو اپنے روزمرہ کلمات میں استعمال کریں، اپنے دیگر دوستوں اور دیگر ساتھیوں کو بھی اس کورس میں، اس پڑھائی میں شریک کریں۔ بہترین، بابرکت اور مفید کتابوں اور مفید کورسوں کے بارے میں انسان کو دوسروں کو بھی اس میں شریک کرنا چاہیے تاکہ اس کا استفادہ اور حضرات بھی کر سکیں اور ان کی برکت سے اس کے علم میں بھی مزید ترقی اور کامیابی کا ذریعہ بنے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ حضرات کو سمجھ آیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیراً۔